آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے۔ آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے۔ آئیے اس بزم کی صدر پروفیسر ڈاکٹر شمس کمال انجم صاحب کو صدارتی خطاب کے لیے دعوت دوں کہ جن کے مزاج میں شگفتگی بھی ہے، شعور بھی، خوشبو بھی ہے، نور بھی اور سنجیدگی بھی ہے، سرور بھی، آواز میں سوز و گداز ہے، الگ اور منفرد انداز ہے آپ کا کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کے فصاحت ناز کرتی ہے۔ میں ڈاکٹر شمس کمال انجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صدارتی خطاب پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عتیق اثر ندوی صاحب متعزل العالی، ڈاکٹر سراج احمد قادری صاحب، جناب سہیل انجم صاحب اور تمام شعراء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں اور سامعین ذی احترام، خطبہ صدارت کی گنجائش بالکل بچی نہیں ہے اور اکثر محفلوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں اس جملے کو بہت ناپسند کرتا ہوں، لیکن آج یقیناً دامن وقت میں اب اس وقت گنجائش بالکل بچی نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے۔ صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات سہیل انجم صاحب کے لیے ہے، جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ نعت لکھوں اور یہ بات لکھوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ لکھتے رہیے جو لکھ رہے تھے، اس کا سلسلہ جاری رکھیے، بے شک، کیونکہ جو منقطع ہو گیا تھا، حماد صاحب نے جو خلا چھوڑا ہے اس کو آپ پور کیجئے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ دوسری بات شعراء کرام سے میں عرض کروں گا، میں چونکہ ایک استاد ہوں اور استاد جب پڑھانے جاتا ہے اس کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے اور وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ سلیبس سے باہر مت جائیے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی، مؤدبانہ التماس بھی ہوگا شعراء کرام سے کہ جس محفل میں رہیں، جہاں رہیں، سلیبس سے باہر مت جائیے، نصاب سے باہر مت جائیے۔ نعت کی محفل کو نعت کی محفل رکھیے، اس کا تقدس رکھیے۔ اور بہت شکریہ شعراء کرام کا، کیونکہ یہ سب غزل کے شاعر ہیں، یہ غزل کے شاعر ہیں، جتنا کچھ یہ نعت کا لے کے آتے ہیں گھلوا لے کر کے آتے ہیں، تو اس لیے ان کی وہ تھوڑی سی نظر انداز بھی کی جاتی ہے چیزیں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ نعت کی محفل کو ہمیشہ نعت ہی کی محفل رکھیے، بالکل دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کیجیے، چاہے کوئی سنے نہ سنے۔ شعراء ہیں، باذوق ہیں، اچھا کلام ہوگا تو قسم ہے وہ داد لے کر کے چھوڑے گا، آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور بہت سارے شعراء جو بھیک مانگتے ہیں، بالکل میں ناپسند کرتا ہوں اس کو، کیونکہ مجھے میرے ذمہ آج جو ہے صدارت کا قرعہ فال بنا میں من دیوانہ زدند والی بات ہے، تو میں یہ ضرور عرض کروں گا، مجھے آج یہ اس کا حق حاصل ہے۔ بالکل ہی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے، جہاں 5 شعر کہا جائے 5 شعر پڑھیے، مت پڑھیے۔ جہاں آپ کو دامن وقت میں گنجائش نہ ہو، بالکل مت پڑھیے۔ اپنے کلام کی حفاظت کیجیے، اپنی شخصیت کی حفاظت کیجیے اور اپنے معیار کی حفاظت کیجیے۔ بالکل یہ کلام جس طرح سے خون جگر جلا کر لکھا جاتا ہے اور یہ شاعری کی جاتی ہے، وہ شاعری اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پیش کی جائے جہاں اس کی قدر نہیں ہوتی، جہاں اس کی وقاف نہیں ہوتی، جہاں اس کو عزت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں تو بالکل نہیں پڑھتا ہوں اور آج بھی میں چاہوں گا کہ میں کوئی کلام نہ پڑھوں۔ یہ اتنی باتیں میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو اشرف عارفی ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کو میں بے انتہا مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی خدمت میں گلہائے تشکر پیش کرتا ہوں کہ زیر لب اٹھنے والی بہت ساری آوازوں کے باوجود یہ نعت کی محفلیں برپا کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کرنجوت بازار کی جب نعتیہ تاریخ لکھی جائے گی تو مولانا انجم کے بعد، حماد انجم کے بعد اگر نعت کی تربیت میں کسی کا نام لکھا جائے گا تو اشرف عارفی اور ان کی ٹیم کا نام ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعتیہ محفل نہیں ہونی چاہیے، ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے حسان سناؤ اپنا نعتیہ قصیدہ جو تم نے لکھا ہے میری شان میں، اور وہ سناتے تھے اور نبی اکرم سنتے تھے۔ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، نبی کی شان میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ادب ہے، ادب ہے۔ جس شخص کو ادب نہیں آتا ہے اس کا علم کہیں نہیں رہتا ہے۔ امام ابن قیم شاعر تھے، امام شافعی شاعر تھے، امام ابن حزم شاعر تھے، اور کتنے علماء کرام ہیں جو شاعر تھے، بڑے بڑے شاعر تھے۔ ماہر القادری شاعر تھے، عامر عثمانی شاعر تھے، مولانا
عطیق حسن ندوی صاحب یہاں خود موجود ہیں. جب تک انسان کسی بھی عالم کے اندر ادبی ذوق نہیں پیدا ہوگا. پاکستان کے وہ تھے وزیر تعلیم کوثر نیازی کہتے تھے, اور مجھے محسن عثمانی صاحب میرے استاد نے بتایا, کہتے تھے جس شخص کے اندر ادب کا ذوق نہیں ہے روئے زمین پر وہ بوجھ ہے, کیونکہ نہ تو اچھی بات سلیقے سے کہہ سکتا ہے, نہ کسی سلیقے والی بات کو سمجھ سکتا ہے. لہٰذا ان ادبی محفلوں کا انعقاد ضروری ہے. میں آؤں نہ آؤں, میں تو 36 گھنٹے کی اذیت برداشت کر کے, سفر کی اذیت برداشت کر کے صرف اس مشاعرے کے لیے آیا ہوں. اور حضرت مولانا سے اسراج قادری صاحب سے ملاقات کے لیے دیدار, بستوی صاحب کی دیدار کے لیے, اور جمال صاحب کی دیدار کے, آپ لوگوں کی دیدار کے ہم لوگ یہاں اس مشاعرے کے لیے آئے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ادب کا ذوق اس کو سائیکل کیجئے, اس سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے, بات کرنے کی گفتگو کی تمیز آتی ہے. کیسے بہت خطرناک سے خطرناک بات کو آپ بہترین پیرائے میں بیان کر سکتے ہیں. یہ شاعر حضرات ہیں جو اپنا خون جگر جلا کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور باتیں کہتے ہیں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے بزم نوید جعفر کی خدمت میں, اشرف عارفی ان کے تمام ساتھیوں کی خدمت میں, اور میں علل اعلان یہ کہتا ہوں کہ تم مشاعرے کرو, میرا سپورٹ تمہیں بالکل دامے درمے قدمے سکھنے حاضر ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ڈاکٹر. ایک بات اور میں عرض کروں گا, اشرف صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی کسی سے کچھ شعر سننے کی خواہش ہے. مولانا اسراج قادری صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مشاعروں کو یا پروگراموں کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھیے میں بھی یہی کام کرتا ہوں زندگی بھر, اور 15 سال سے کر رہا ہوں. جب آپ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے آپ کو لوگ برے نظر سے دیکھیں گے. وہ اس لیے میں نے حضرت سے کہا تھا کہ جو شخص شاعر نہیں ہے اس کو مت پڑھوائیے, یہ مشاعرہ ہے. نمبر 1, جو شخص مدعو نہیں ہے اس کو مت پڑھوائیے, یہ مشاعرہ ہے. برے بنیں گے لیکن آپ ایک روایت قائم کریں گے. میری شعری تربیت دوحہ قطر میں ہوئی ہے. ہم نے وہاں پہ جو مشاعروں کی جو روایت رکھی ہے نا, وہاں سے سیکھا ہے کہ شاعری کس کو کہتے ہیں اور مشاعرے کس کو کہتے ہیں. لہٰذا جب یہ ختم ہو گیا, صاحب صدق اللہ العظیم کہہ چکے ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں. مولانا عطیق حسن ندوی اب یہاں پہ موجود تھے, اتنا ٹائم دیا. میں سمجھتا ہوں اگلی محفل میں تشنگی باقی رہنی چاہیے تاکہ ہم پھر سنیں گے. آپ نشستیں کرنا, لائیو لگانا, ہم وہاں سنیں گے. مولانا کو جانا ہے, اسراج صاحب کو جانا ہے, سب لوگوں کو جانا ہے. میری طرف سے تو نہیں, اگر حضرت مولانا عطیق حسن صاحب اجازت دیں گے تو میں ان کے ذمہ یہ ڈالتا ہوں. اچھا چلیے, حکم ہے تو میں سنا دیتا ہوں ایک نعت کے کچھ 2-3 شعر. نعت بالکل تازہ ہے اور ترہی نعت ہے. کیا کہنا, نعت بالکل تازہ اور ترہی نعت ہے. سماعت فرمائے, پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں, ترنم سے پڑھوں گا. ضرور. چلیے, 2 لذتیں. آپ کے چہرے پہ تھی وہ, آپ کے چہرے پہ تھی وہ عکس زیبائی کی بس. آپ کے چہرے میں تھی, چہرے پہ تھی وہ عکس زیبائی کی بس. ہاں جی ارشاد. آپ کے چہرے پہ تھی وہ عکس زیبائی کی بس. ماہ و انجم آج بھی ایسے ہیں شیدائی کی بس. ماہ و انجم آج بھی ایسے ہیں شیدائی کی بس. شعر سماعت فرمائے دیدار صاحب. ان کی چشم ناز نے, ان کی چشم ناز نے جلوے بکھیرے جب کبھی. ان کی چشم ناز نے جلوے بکھیرے جب کبھی, جلوے بکھیرے جب کبھی. ہوش والے ایسے بھولے عقل و دانائی کی بس. ہوش والے ایسے بھولے
کی بس کیا خوب، عقل دانائی کی بس. شعر دیکھیے، جن کے والدین نہیں ہیں مجھے لگتا ہے ضرور یاد رکھتے ہوں گے، ان کو یاد کرتے ہوں گے، ان کی فراق میں روتے ہوں گے شاید. شعر سماعت فرمائیں محبوب کبریا کے فراق میں. جی جی عطا ہو عطا ہو. ہجر محبوب خدا میں، ہجر محبوب خدا میں دل کی کیفیت نہ پوچھ. واہ. ہجر محبوب خدا میں دل کی کیفیت نہ پوچھ. دل کی کیفیت نہ پوچھ. دل کی کیفیت نہ پوچھ. اتنا رویا غیب سے، اتنا رویا غیب سے کوئی صدا آئی کہ بس. اتنا رویا غیب سے کوئی صدا آئی کہ بس. اور نعت کا آخری شعر، اس کے بعد مقطع. جب سے میں حلقہ بگوش گلشن احمد ہوا، جب سے میں حلقہ بگوش گلشن احمد ہوا، گلشن احمد ہوا، ایسی مہکی ہے میرے ایمان کی اگنائی کہ بس. کیا کہنے، ایسی مہکی ہے، ایسی مہکی ہے میرے ایمان کی اگنائی کی بس. میرے ایمان کی اگنائی کی بس. مقطع دیکھیں جی ارشاد. شمس جب لکھتا ہوں میں نعت حبیب کبریا، جی شمس جب لکھتا ہوں میں نعت حبیب کبریا، نعت حبیب کبریا، میرے خامے کو ملے ہے وہ توانائی کہ بس. میرے خامے کو ملے ہے وہ توانائی کی بس. ہجر محبوب خدا میں، ہجر محبوب خدا میں دل کی کیفیت نہ پوچھ. اتنا رویا غیب سے کوئی صدا آئی کہ بس. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.